السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ان باتوں کو بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکنا، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر الامم ہو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ میرے دوستو، اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو خیر الامم بہترین امت بنانے کا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں سب سے اچھے، تم بہترین امت، تم خیر الامم ہو، اس لیے کہ تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے۔ میرے دوستو، لوگوں کے فائدے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کے حکم یہ جگہ جگہ وارد ہوا ہے، لیکن آج ہم لوگ اس حکم کے اندر بہت ہی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ہم کما حقہ اللہ رب العالمین کا اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا میں فتنہ اور گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، کتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان گناہوں کو کرتے روکے، ہم ان گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں، اتنا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور احادیث کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جگہ جگہ امپورٹنس بیان کیے گئے ہیں، اہمیت بیان کیے گئے ہیں، لیکن آج ہم لوگ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم ایک آدمی کے لیے سب سے زیادہ اچھا اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کو جہنم سے بچا لے اور اس کو جنت کے راستہ دکھائے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایک امت کے یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی منکر، کوئی گناہ ہو رہا ہے تو ہم ہر ممکن کوشش کریں، اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہماری تو ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھے کی طرف بلائے، اچھائیوں کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف بلائے۔ اگر کبھی ہمارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس گناہ کو روکنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور ہم اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے ہیں، ہم اس کو روکنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، تو میرے دوستو، یہ جو گناہ کرنے والا ہے، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو جو سزا ملے گا، ہم لوگ اس گناہ پر خاموش رہنے کی وجہ سے ہمیں بھی وہی عذاب ملے گا۔ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے گی تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا کہ تم لوگ یوم سبت میں تم مچھلی کو شکار نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے امت، وہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کو تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوبصورت آواز عطا کی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام جب زبور کو تلاوت کرتے تھے تو سمندر سے مچھلیاں سننے کے لیے آ جاتے تھے، اور وہ لوگ چونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ ہفتہ کے دن تم سب مچھلی کو شکار نہیں کر سکتے ہو، لیکن جب داؤد علیہ السلام زبور تلاوت کرتے تھے، مچھلیاں تلاوت سننے کے لیے دریا کے کنارہ میں، سمندر کے کنارہ میں آ جاتے تھے، اور ان لوگوں نے ایک بہانہ، ایک چال ایسے کھیلا کہ جب مچھلیاں زبور کی تلاوت، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سننے کے لیے قریب آتے تو وہ لوگ تھوڑے دور جا کے وہ بند لگا دیتے تھے تاکہ وہ یوم سبت، وہ ہفتہ کا دن گزر جائے، اور ان کو جب وہ دن گزر جائے تو دوسرے دن وہ لوگ مچھلی کو شکار کر لیتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کا حکم آیا کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان لوگوں نے اس حکم کو آنے کے بعد ان لوگوں کے اندر تین جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت تو وہ ہے جنہوں نے مچھلی شکار کیا، اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جن لوگوں نے مچھلی شکار بھی کیا اور دوسروں کو شکار کرنے کے لیے بلایا، اور تیسری جماعت وہ ہے جو خود مچھلی شکار نہیں کیا اور دوسروں کو شکار کرنے سے منع کیا۔ میرے دوستو، پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو ان لوگوں میں جو دو جماعت، یعنی جو مچھلی خود شکار کیے اور دوسروں کو بھی شکار کرنے پہ آمادہ کیے، اور وہ جماعت جن لوگوں نے شکار کیا ہے، وہ دونوں جماعت کو اللہ رب العالمین نے ایسا خطرناک عذاب دیا ہے کہ ان کے صورت ہی چینج کر دیے، ان کو بندر بنا دیا، اور صرف وہ جماعت جو خود شکار بھی نہیں کیا اور دوسروں کو بھی شکار کرنے سے منع کیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے بچا لیے۔ میرے دوستو، یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو ہم بھی وہ گناہ کر لیں یا ہم اس پہ خاموش رہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اس گناہ پہ خاموش رہتے ہیں تب بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، اگر ہم اس گناہ بھی کر لیتے ہیں تب بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس گناہ پہ خاموش نہیں رہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے اگر کوئی آدمی کوئی برے کام ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کام کو روک دے۔ اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ہاتھ سے اگر روکے گا تو لوگ اس کے اوپر الٹا اٹیک کر دیں گے، تو وہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان سے اس گناہ کو، اس منکر کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے اندر اتنا بھی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی روک نہیں سکتا ہے تو کم سے کم اس آدمی کو، اس کام کو دل سے وہ ناپسند کرے۔
اس کو مکروہ سمجھے، خراب سمجھے، دل میں افسوس کرے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہی ایمان کے سب سے نچلے، یہ لوئسٹ درجہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے اندر یہ سارے چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ آج اگر ہمارے پرسنل کسی کام پہ اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، ہمارے حق کو دبا رہا ہے، تو ہم اس حق کو لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک ہمارے سامنے کتنے سارے برائیاں ہو رہے ہیں، لوگ کتنے سارے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے نبی کے سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ہمارے سامنے نبی کے سنتوں کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، نماز چھوڑے جا رہے ہیں، طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کبھی یہ جذبہ، کبھی یہ پریشانی نہیں آتی ہے کہ ہم کیسے ان گناہوں کو روکے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اندر یہ فکر، ہمارے اندر یہ سوچ کہ ہم برائیوں کو روکے اور اچھائیوں کو دنیا میں پھیلائے، یہ سوچ اور یہ فکر اگر نہیں آئے گا تو پھر جب مصیبت آئے گی تو ہم اللہ کی مصیبت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں، لیکن برائیوں سے روکنے کا انداز بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اچائی کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، ادعو الی ربکم، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو لربکم بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظہ حسنہ، اچھی اچھی باتوں کے ذریعہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاؤ۔ میرے دوستو، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ جو برائیاں، یہ جو گناہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ منیمائز ہوگا، کم ہوگا۔ اگر ہم اس کو ایسا نہیں کریں گے، اس کے فکر نہیں کرتے ہیں، گناہوں کو روکنے کے فکر نہیں کرتے ہیں، اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے، تو پھر اس دنیا میں وہ سب کے لیے مصیبت ہوگی، ہم سب لوگ پریشان ہوں گے، چین و سکون کے ساتھ ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے ہیں، اور ہم آخرات میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے لیے اس کی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق، ہم اپنے لیول میں رہ کر اس حکم کو، اللہ کی یہ حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم اپنے استطاعت کے حساب سے ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کو ہم لوگ گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔